وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر ہم ایسے ایام میں داخل ہونے جا رہے ہیں جسے رب العالمین نے اس میں ایک ایسی رات کو رکھا ہے جو کہ 80/3 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادت، اس رات میں کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی محبوب عمل ہوتا ہے اور جسے اللہ رب العالمین جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. حاضرین جمعہ، جیسا کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں جہاں جنگ World War III چل رہا ہے اور کئی سارے لوگ ان مسائل میں، ان جھمیلے میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. لوگ نیوز معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی عبادتوں کی قدر و قیمت ہے. اگر آپ اس میں اپنے آپ کو ان دنیا کے ان فضول چیزوں میں لگا لیں گے، حالانکہ یہ چیزیں بہت زیادہ خطرات کے حامل ہیں، مگر اس مہینے کی عبادت جو کہ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے زیادہ اجر و ثواب کے باعث بن سکتا ہے، آپ اس خیر سے خود کو محروم کر رہے ہیں. لوگ اپنے آپ کو نیوز چینل کے حوالے کر رہے ہیں. روزہ رکھ کر کئی سارے لوگ اپنی عبادتوں کو بجا لانے کے بجائے ان نیوز چینلز کے پیچھے اپنے اوقات صرف کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے آخری 10 دن آنے والے ہیں. ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 راتیں آتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں جتنی محنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معمول کے مطابق نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے ان 10 دنوں کے آنے کے ساتھ اپنی پیٹھ کو، اپنی کمر کو کس لیتے اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی قیام میں لگانے کی کوشش میں لگے ہوتے تھے۔ تو گویا کہ ان 10 دنوں کے لیے ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ یہ 10 دن زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے لیے خود کو تیار کرنا یہ زیادہ اہمیت کے حامل چیز ہیں۔ یہ لیلۃ القدر جو جملہ ہے، قدر کے اصل جو معنی ہیں وہ تنگی کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس رات آسمان سے اللہ رب العالمین کثرت سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، زمین میں فرشتوں کے لیے جگہ کی کثرت، جگہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس رات فرشتے زمین میں کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور فرشتوں کے اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات کو فرشتے آسمان سے نازل کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے نزول کا 2 مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے 1 سال کے جو فیصلے لوح محفوظ میں ہیں اسے لے کر زمین میں نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس رات جو بندے عبادات میں، ذکر و اذکار میں، نماز میں، قیام میں، تلاوت قرآن مجید میں لگے ہوتے ہیں، ان پر اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نزول گویا کہ خیر و برکت کی ایک نشانی ہے، تو خیر و برکت کے ایام آ رہے ہیں تو اس میں خود کو تیار کریں۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس رات کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو گویا کہ ہم اس رات میں چھوٹی سی بھی اگر عبادت کریں گے تو یہ عبادت کا ثواب ہمارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کے باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اعمار امتی ما بین 70 الی 60، کہ میری امتیوں کی جو عمر ہے وہ 70 سے 60 سال کے درمیان ہے۔ جب انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھتے ہیں، ان کے اقوام کی زندگی پڑھتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگیاں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ دعوت و تبلیغ جتنے سال کی ہے اس کی جو تعداد ہے، اس سال کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 950 سال ہے، 950 سال ہے، جبکہ ان کی عمر اس سے زیادہ تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی طویل عمر عطا کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ، بطور تحفہ اللہ رب العالمین نے ایک آفر دے دیا کہ بھلے ہی تمہاری عمر کم ہے مگر تم ان کے برابر کے، ان کے جتنے عمر ہے اس کے برابر کا اجر و ثواب اس ایک دن کے ذریعے سے پا سکتے ہو۔ گویا کہ ہماری زندگی میں جتنے لیلۃ القدر آئیں گے، جتنے رمضان آئیں گے، اس رمضان میں ہم اس ایک لیلۃ القدر کی عبادت کر لیں گے تو اس میں ہمارے لیے زیادہ خیر ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو حاضرین، ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کیا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی کہ پورے ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے شخص کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان دنوں میں ہم جو عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین ان عبادتوں کے سبب ہمارے جو پچھلے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ خود کو عبادات میں لگائیں۔ جیسے ہی لیلۃ القدر آخری 10 دن آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ڈیلی کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص کو کہا گیا کہ یہ ثلث قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ جب آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے گویا کہ آپ کو یہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ جب آپ ہر رات یہ پڑھیں گے تو سوچئے کہ آپ کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کبھی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سورہ اخلاص کے پڑھنے سے 3 مرتبہ پورے قرآن کا اجر و ثواب مل سکتا ہے تو پورے قرآن کی تلاوت کیوں کریں؟ پورے قرآن کی تلاوت، قرآن مجید میں 6000 سے زائد الفاظ ہیں،
6000 سے زائد الفاظ ہیں، تو جب آدمی ان کو پڑھتا ہے تو اسے اتنے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، یہ اس کو لفظاً ایک ایک ثواب ملتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جب بندہ کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکی ملتی ہے. جب الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکی ملتی ہے. ویسے جب پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پورے قرآن میں ایک حرف پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. وہیں اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو آپ کو معنوی طور پر ایک قرآن کے ختم کرنے کا اجر و ثواب مل سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کوشش کریں کہ صدقہ و خیرات بھی کرنے کی کوشش کریں. تھوڑے موٹے کچھ رقم 10-20 روپیہ یا جتنا بھی آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ ان دنوں میں اگر چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کریں گے تو یہ نیکی عند اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے باعث بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اس رات کے ثواب سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو کہ حقیقتاً بد نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی وہی غافل رہیں گے، ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ نارمل دن میں رہے ہیں. وہ لوگ نہ عبادتوں میں شوق دکھائیں گے، نہ مساجد کی طرف آئیں گے، نہ نمازوں کا اہتمام کریں گے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ یقیناً حقیقتاً بد نصیب لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. کہ بے شک اس مہینے میں ایک رات اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رکھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخير كله، کہ جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ ہر طرح کے تمام خیر سے محروم ہو گیا. ولا يحرم خيرها الا محروم، اس خیر سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو کہ جس کے مقدر میں محرومی لکھ دی گئی ہے. گویا کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت ہے، جو لیلۃ القدر ہے، اس کے خیر سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جس کے مقدر میں محرومی لکھ دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دی گئی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے لیلۃ القدر نکال دیا گیا کہ کون سے شروع کے 10 دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، کہ مجھے لیلۃ القدر دکھایا گیا، بتایا گیا، پھر مجھ سے بھلا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان فلان فرفعت، کہ میں تمہیں خبر دینے کے لیے نکلا، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے نکلا بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو فلاں شخص لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے میرے ذہن سے یہ چیز نکال لی گئی. گویا کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے خیر سے انسان کو کبھی محروم کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے ایسا کیا کہ رمضان کے شروع کے 10 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے یعنی کہ درمیان کے جو عشر ہے، درمیان کے جو 10 دن ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جاتی ہے کہ آخری کے 10 دنوں میں تلاش کریں. تو گویا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے آخری کے 10 دنوں میں ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اور لیلۃ القدر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 27 رمضان ہی کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہر سال بدلتے رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کو بتا دیا گیا کہ فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے تو لوگ کیا کریں گے، اسی دن بس عبادت کرنے میں لگے رہیں گے،
اس کے بعد کے بقیہ جو دن ہیں اس میں وہی سستی، وہی غافی، وہی کاہلی، وہی سستی برتیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں کوئی ایک دن ہو سکتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں آئے، یا تو جفت راتوں میں آئے، یا تو آڈ میں آئے، یا تو ایون میں آئے، کوئی بھی 10 دنوں میں کوئی بھی ایک دن میں آ سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بدلتا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر 21 یعنی کہ 21ویں رمضان کو لیلۃ القدر آیا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال 23ویں رمضان کو آیا، ایک سال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 27ویں رمضان کو آیا۔ گویا کہ لوگ خاص طور پر 27 کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ذہن بنانا اور ایسا سوچنا یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی 22 کو بھی آئے، 24 کو بھی آئے، 26 کو بھی آئے، دن بدل کر آ سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش کیسے کریں گے؟ اس کے لیے چند اعمال بتائے گئے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 دنوں کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی جد و جہد کرتے تھے جتنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جب یہ 10 دن آ جائیں، گویا کہ ہم بھی ان 10 دنوں کے قریب میں بالکل ہیں، 2-4 دنوں میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے لیے پورے طریقے سے ذہنی طور پر تیار رہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان عبادات میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت میں لگے ہیں، تو ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہمارا مرتبہ بہت افضل البشر ہیں، پھر بھی ہم انسان گناہوں کے کٹ پتلے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو زیادہ سے زیادہ ان عبادات میں، ان دنوں میں لگانے کی کوشش کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، کہ جب یہ 10 دن آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے اور رات میں جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے، جب وطر پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اٹھ کر عبادت کر لیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری رات عبادات میں مصروف رہتے، رات کا آدھا حصہ گزر جانے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، اور پھر وہ یہ تلاوت کرتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ تو گویا کہ یہ 10 دن آ رہے ہیں، تو ان 10 دنوں میں عبادات میں خود کو مصروف کرنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ اور ان 10 دنوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل چیز ہے وہ ہے دعا۔ دعا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں لوح محفوظ سے جیسا کہ بتایا گیا کہ ان 10 دنوں میں 2 مقصد ہے لیلۃ القدر کا۔ ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے 1 سال کے فیصلے لوح محفوظ سے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں اپنے لیے خیر کی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے خیر کی دعا کریں، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں جو خاص طور پر ایک عمل جو بتایا گیا، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا دعا پڑھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ تو گویا کہ ان 10 دنوں میں ہمیشہ لیلۃ القدر میں، تاخراتوں میں، جفت راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں کی ایک اور عبادت جو کہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اکثر و بیشتر کیا ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ جو لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عشر اواخر یعنی کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خلوت نصیب ہو۔ خلوت نصیب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو عبادت کرنے کے لیے وہ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے تمام مشغولیات سے وہ نکل کر اللہ رب العالمین کے لیے عبادت میں پوری طریقے سے خلوص کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور اعتکاف کی جو عبادت ہوتی ہے یہ مسجد میں خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جب کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ لگایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہ ترکی کی ایک چادر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے طور پر حصیر کو لگا دیا تھا۔ حدیث میں اس کا جملہ مذکور اس طریقے سے کہ قطعۃ من حصیر، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف خاص طور پر ڈیرے میں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آدمی آتا ہے مسجد میں اور اسی طریقے سے کہیں کونے میں بیٹھ کر خود کو عبادت میں لگا دیتا ہے تو وہ بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، اس کا شمار بھی اعتکاف میں ہوتا ہے۔ مگر کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے لیے ایک خاص ایک خیمہ بنا لیں جہاں آپ بیٹھ کر تسلی سے عبادت کر سکیں، کیونکہ اعتکاف کا جیسا بتایا گیا اس کا مقصد ہے تنہائی، خلوت نصیب ہو۔ کیونکہ جب آدمی اپنے خیمے میں رہے گا تو وہ کتنا عبادت کرے گا، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو جب لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا تو اس کے اندر ریاکاری کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اسے پیدا نہیں ہوگا، اور جو بھی عبادت کرے گا وہ خلوص کے ساتھ کرے گا۔ ایک واقعہ جو کہ مختصر اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا، پھر اسے نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ جیسے ہی سوتا ہے تو اسے خواب میں دکھلایا جاتا ہے کہ اس نے سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں پڑھی ہیں ہر آیت میں اسے 10 نیکی لکھ دی گئی ہیں۔ پھر چند ایسے آیات آتے ہیں کہ جس میں اسے کچھ نیکی لکھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ سارے آیات میں 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں، سارے آیات میں ہر حرف پر مجھے 10 نیکی لکھی گئی ہے، کیوں مجھے یہاں نیکی نہیں لکھی گئی ہے؟ تو اسے جواب میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس لیے یہاں اس نیکی سے محروم کر دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم پڑھ رہے تھے تو تمہارے اندر یہ چیز محسوس ہوئی کہ لوگ سن رہے ہیں، تو تم اسے اور مزین کر کر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا، تو تمہاری یہ جو عبادت تھی جو تم نے ایسا اس طریقے سے کیا ریاکاری کے غرض سے، تو جس کی وجہ سے تمہارا یہ عمل تمہیں اس کا ثواب نہیں لکھا گیا۔ تو گویا کہ جو بھی عمل ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے اس کے ثواب سے ہم بظاہر اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی عبادت کریں گے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، جیسے آج کے کئی سارے نوجوان ایسے بھی ہو گئے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، مسجد میں آ کر کوئی عبادت کر رہا ہے، دوست احباب سب ہوتے ہیں، تو اس وقت میں بھی بیٹھ کر سنیپ چیٹ میں ڈال رہے ہیں، اپنی تصویر لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کی تصویر بنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس کی تصویر بنا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے احتراز کریں، بچیں، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری کی بو آ جائے گی تو آپ کے عمل حبط کر لیے جائیں گے۔ تو ہم اعتکاف کی بات کر رہے تھے، تو اعتکاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے خیمے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے خیمے لگا لیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات ہیں جو خیمے لگائے ہیں تاکہ وہ اعتکاف کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البر تریدنا، کیا تم لوگ نیکیاں چاہتی ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت سے مانوس تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبقت لے جانے میں ایک دوسرے کو
آگے بڑھانے میں وہ لوگ اصرار کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البر تریدنا، کیا تم لوگ نیکیاں چاہتی ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سارے خیمے کو مسجد سے یہاں سے نکال دو ازواج مطہرات کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ بھی نکالنے کا حکم دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اعتکاف جو رمضان میں چھوٹ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے شوال کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے. ہم میں سے ہر شخص کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کو اعتکاف میں لگانے کی کوشش کریں. اعتکاف اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ مکمل 10 دن ہی بیٹھیں. آپ کہیں کام میں مصروف ہیں، ڈیلی جانا آنا ہوتا ہے، آپ چھٹی لے کر 1-2 دن کے لیے اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کیا جا سکتا ہے. ایسا بھی ہمیں شریعت سے ثبوت ملتی ہے. اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں جن چیز سے ہمیں بچنا ہے اعتکاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر خاندان آ جاتے ہیں یا تو دوست احباب سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اگر سارے لوگ اس نیت سے جمع ہو رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر عبادت کریں گے تو تب خیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اکثر اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی، آپ دونوں مل کر عبادت کریں گے، گپے لگائیں گے، بات کریں گے. اس طریقے سے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع کیا ہے. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے. کئی صحابہ وہاں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کئی ایک تھوڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر باہر نکالتے ہیں اپنے خیمے سے، پھر کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو نیچی کرو، اس لیے کہ دوسرے لوگ بھی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان لوگوں کو بھی ایک دوسرے کو تکلیف سے منع کیا ہے. تو بظاہر جب اکثر نوجوان جب جمع ہو جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر بات چیت میں اپنے اوقات کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جب عبادت کے مقصد سے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے الگ کر لیجئے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ عبادت میں لگے رہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگے رہیں، فرائض کی پابندی کریں اور اسی طریقے سے نوافل کی پابندی کریں. جو تہجد کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کا اہتمام کریں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جو ان دنوں میں کرنی ہیں. اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ آ گیا ہے مسجد میں اعتکاف کے لیے، کوئی لڑکا بیٹھا ہے تو پورے خاندان کے لوگ ایسے جمع ہوتے ہیں گویا کہ بچہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، الحمدللہ بڑی چیز ہے، مگر آ کر اسے مبارکبادی پیش کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اوقات کو صرف کرنا، اس سے گریز کرنا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور بھی چند چیزیں ہیں جو کہ اعتکاف کے موقع سے آدمی کو چاہیے کہ وہ گریز کریں. ان میں سے یہ ہے کہ آدمی زیادہ سونے سے پرہیز کریں. اور اسی طریقے سے ایک چیز جو اعتکاف کا جو مقصد میں جو بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کیونکہ جب آدمی عبادت کے مقصد سے مسجد میں داخل ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی جو پریشانی ہے ان تمام چیزوں سے خود کو بچائے، دل کی آلودگیوں سے پاک ہو. دل اگر پاک ہو تو سارا جسم انسان کا پاک، دل اگر پاک ہو تو انسان کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله، کہ سن لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. اور دل 4 چیزوں سے سخت ہوتا ہے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز زیادہ کھانے سے، زیادہ بات چیت کرنے سے، تیسری چیز زیادہ سونے سے، اور چوتھی چیز بلا ضرورت دوست احباب سے ملنے سے. یہ جو اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں تو ان 4 بیماریوں کا علاج آدمی کا ہو جاتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ زیادہ کھانے سے پرہیز کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ زیادہ سونے سے اس لیے بچتا ہے کہ سحری میں وقت سے اٹھ جاتا ہے اور زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں لگا لیتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ بیکار کی باتوں سے بھی خود کو گریز کر لیتا ہے اعتکاف کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے وہ ان دنوں میں غلط کاموں سے اور لوگوں کے ساتھ بیکار کی باتوں میں لغو و لعب میں لگے رہنے کے بجائے وہ دور رہتا ہے. اور اسی طریقے سے اعتکاف کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلی چیز اس کی نیت خالص ہو. وہ اگر آیا ہے تو وہ اس کے مقصد یہ ہو کہ وہ اپنی اصلاح کرے اللہ کی خاطر اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان کے روزے کی تکمیل کے ہو جانے 20ویں رمضان کے
مکمل ہونے کے بعد 21ویں رمضان یعنی کہ 20 پر 1 رمضان کے ابتدا میں جیسے ہی چاند نظر آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ اعتکاف 21ویں رمضان کے مغرب کے نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یعنی کہ اپنے خیمے میں فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے بعد داخل ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے جسے وہ مکمل کرنا ہے، جسے مسجد میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو بوقت ضرورت وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ضرورت ہوتی تو مسجد کے باہر تک بھی جائے تھے، جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مسجد آئی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک گئے تھے۔ کوئی اہم مسئلہ ہو تو تب مسجد میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو رمضان المبارک سے کہ آخری 10 دنوں کے احکامات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر یہ اس وقت نکالا جاتا ہے کہ آخری یعنی کہ 2-3 دن پہلے بھی نکالنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، مگر عید کی نماز سے پہلے نکال دینا ہے، کیونکہ اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے روزے دار کی بیکار اور بےہودہ باتوں سے پاکی کے لیے اور غرباء و مساکین کی غذا کے لیے۔ تو گویا کہ یہ جو صدقۃ الفطر کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ جو مسکین، جو غریب، جو معاشرے میں موجود ہیں، جن کے لیے کھانے پینے کے سامان مقرر نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس وقت میں ان کی خوشی کے لیے کچھ انہیں کھانے کی چیزیں مل جانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آدمی جو روزے رکھ کر کبھی اس سے بیکار کی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی بےہودہ باتیں کر لیتا ہے، کبھی بیکار کی کامیں کرنے لگتا ہے، تو ایسے کام جو کر رہا ہے تو اس کا کفارہ بننے کے لیے بھی صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رب العالیہ رحمہ اللہ جو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ادى زکاۃ الفطر ثم خرج الى الصلاۃ، کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرے اور نماز عید کے لیے نکلے، تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے نکالا جائے گا۔ اور یہ کتنا نکالا جائے گا اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ كنا نخرج في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اناج میں ایک سا صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ وقال ابو سعید وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر، کہ ہمارے جو کھانے کی جو چیزیں ہوتی تھیں اس میں گیہوں ہوا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے اور کھجور ہوا کرتے تھے، والزیب والاقط، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں جیسے انگور وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر یہ اگر کوئی شخص اسلام اس وقت قبول کرتا ہے، عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو ایسے شخص پر بھی عید الفطر ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 10 دن جو کہ سب سے جسے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ خیر 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، 80 پر 3 سال سے زیادہ بہتر ہے، تو ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ قیام میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو قیام ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔